رسول خدا آفتاب ہدایت، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ لیکن دوستو دعا بھی سیکھنے سے آتی ہے۔ ہمارے حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں ایک ہے دعا کا کرنا، ایک ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے دعا کا مانگنا، اور ایک ہے دعا کا لینا۔ ایک ہے دعا کا پڑھنا۔ مثال ڈاکٹر نے آپ ڈاکٹر کے پاس میں گئے، آپ کو ڈاکٹر نے آپ کی نبض کو چیک کیا، بخار کس ٹمپریچر کا ہے، اس کے مطابق دوا تجویز کی ہے نا، تفصیل لکھا، لکوڈ والی دوا لکھی، اب پرچی آپ کے ہاتھ میں دے دی کہ بھائی یہ میڈیکل سے لے لو۔ اب اس کو آپ لے آئے، جیب میں رکھ دیے اور بار بار پڑھ رہے نکال کر۔ پڑھنے سے شفا ملے گی؟ دوا کے نام پڑھنے سے شفا ملے گی کیا؟ نہیں ملے گی دوستو۔ آپ کو چل کر وہاں اس میڈیکل سے جا کر دوا لینی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد میں اس کو پیٹ کے اندر ڈالنی پڑے گی، ہے نا، جب جا کر آپ کو اس سے شفا ملے گی۔ تو صرف پڑھنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ دل سے جب دعا مانگی جاتی ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دعا تو اصل میں دل کا نام ہے کہ دل سے دعا مانگی جائے، ہے نا۔ تو ایک ہے دعا کا صرف پڑھنا فائدہ مند نہیں ہے، پڑھا بھی جا رہا ہو اور ساتھ ساتھ میں استحضار بھی ہو، لجاجت بھی ہو، کیفیات بھی ہو، تو اللہ کو ایسا ہاتھ، ایسا سائل محبوب ہے۔ اور دیکھو دوستوں، سائل فقیر کبھی محروم نہیں ہوتا، کبھی بھوکا نہیں مرتا ہے کیا؟ آپ نے دیکھا کبھی کسی فقیر کو بھوکا مرتے ہوئے؟ کبھی کسی فقیر کے بارے میں سنا ہے کہ بھئی وہ بھوکا مر گیا فقیر؟ نہیں۔ مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اور مانگنے والا کبھی جو ہے نا بھوکا نہیں مرتا۔ اللہ اس کی لاج رکھتے ہیں۔ تو جب بندے کی لاج رکھتے ہیں کہ آنے والے فقیر کو اپنے در سے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، لیکن مانگنے والے کا آپ نے رنگ روپ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ جب مانگنے والا آپ کے در پر آتا ہے تو کس انداز سے مانگتا ہے؟ آپ کی تعریفیں کرتا ہے، کہتا او بھائی آپ سخی، آپ کے باپ سخی، آپ کے دادا سخی، آپ کے پردادا سخی، یہ تو سخیوں کا دروازہ ہے، داتاؤں کا دروازہ ہے۔ دیکھو بھائی میں جب بھی آیا ہوں نا، کبھی آپ کے در سے خالی نہیں گیا ہوں، ہے نا، کبھی آپ کے در سے خالی نہیں گیا ہوں۔ تو جب سامنے والا اس سائل کی صدا کو سنتا ہے اور پھر تعریف ایک کے بعد دیگر ہے، تو اس کے دل میں بھی محبت آتی ہے کہ نہیں بھائی یہ سچا فقیر ہے، سچا سائل ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے باپ سخی، دادا سخی، فلاں سخی، اس کا مطلب ہے کہ پرانا سائل ہے اور یہ ہماری تعریفیں بیان کر رہا ہے، یا یہ کہ اگرچہ نیا ہے لیکن اس نے ہمارے باپ داداؤں کی تعریفیں اور یہ بات سنی ہوگی، اس لیے یہ ہمارے دروازے پر آ کر ایسی صدا لگا رہا ہے نا دوستو۔ تو جب ایسی صدا لگاتا ہے تو کوئی انسان ایسا بے رحم ہوتا ہے جو اپنی جھولی کو نہیں وسیع کرتا، ہے نا، اپنے جیب کو وسیع کرتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کا تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا دوستو۔ لیکن مانگنے والا سچا طالب ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے در سے لینے والا بنا دے اور سچا لینے والا بنائے، سچا عاشق بنائے۔ وہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے نا سائل کے تعلق سے، ہمارے حضرت جی ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں دعا کے اندر کہ ایک وہ نابینا فقیر، نابینا سائل کٹورا لیے ہوئے جا رہا تھا، اور جاتے جاتے ایک دروازے پر پہنچا، دستک دے رہا ہے، او بھائی، او بابا، فقیر حاضر ہیں، کبھی تمہارے در سے خالی نہیں گیا ہوں، کچھ نہ کچھ میری جھولی میں ڈال دو۔ کافی دیر ہو رہی تھی، آواز لگا رہا تھا۔ ایک بینا انسان نے دیکھا کہ یہ نابینا فقیر کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے، وہ آیا اس کے قریب، کہا کہ بابا کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی دیکھو کس بخیل کا دروازہ ہے، اتنی دیر ہو گئی میں صدا لگا رہا ہوں، نہ بخیل یہ کہتا کہ معاف کر دو چلے جاؤ بعد میں آ جانا، اور نہیں بھیگ دیتا ہے۔
تو اس بینا انسان نے کہا او نابینا بابا فقیر، نابینا سائل، یہ کسی انسان کا در نہیں ہے، یہ تو اللہ کا در ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجد ہے۔ اس فقیر نے جب یہ بات سنی، اس نے اپنا پیالہ توڑ دیا اور کہا اے خالق کائنات، دنیا کے دروازوں سے بھیک مانگتے مانگتے اب آپ کے دروازے پر آ گیا ہوں، اب اپنے پیالے کو توڑ دیتا ہوں، اب اس کے بعد بھیک نہیں مانگوں گا، جب مجھے لینا ہے تو تیرے در سے لوں گا، اب اگر مجھے لینا ہے تو تیرے ہی در سے لوں گا، کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤں گا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں اللہ ہم بھی اپنے نفس و شیطان کے پیالے کو ایسے توڑ کر آپ کے گھر پر آ پڑے ہیں، تو اللہ آپ ہم پر رحم فرما دیجئے اور ہمیں محروم خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے۔ اللہ ہم سب کی لاج رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن جب طلب صادق ہو کر آئیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، فریاد کریں گے، تب جا کر ملے گی دوستو یہ چیز۔